جو ہے آپ نے 7 ڈیمانڈیں رکھی ہیں، ان کا میں نے آپ کو جواب دے دیا. اب آپ بہت شکریہ. سب سے پہلے سر جو آپ نے بات کی ایف سی کی تعداد جب بھی بڑھتی ہے ہماری مشکلات میں اضافہ ہوتا ہے، ہماری مشکلات کم نہیں ہوتی، ہماری سختیوں میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن میں خود اسٹوڈنٹ تھا، پڑھتا تھا. جب بھی ایران جانا ہوتا بائی روڈ تو ہر چیک پوسٹ پہ ہمیں روکا جاتا، 10 منٹ 15 منٹ اذیت کی جائے. تو ایف سی کا آنا ہمارے لیے یہ معیار نہیں ہے کہ آپ ایف سی کی تعداد بڑھائیں گے. ہمیں سر شیورٹی دی جائے کہ اس طرح کے واقعات رونما نہیں ہوں گے. شیورٹی دیتے ہیں حضرت صاحب کہ یہ نمایاں نہیں ہوں گے اور ان لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے. یہ آپ سے اللہ کے سامنے میں وعدہ کرتا ہوں، ان لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے جنہوں نے یہ 11 لوگوں کی جانوں کو. سر آپ یقین جانیے سر، ہمیں اتنے میں جو کر سکتا ہوں، دیکھیں میں جو کر سکتا ہوں حضرت صاحب آیا ہوں. حالانکہ سارے جتنے لوگ ہیں انہوں نے مجھے کہا، میں نے کہا نہیں، ہزارہ قوم ایک بڑی قوم ہے، بڑے دل کی قوم ہے، وہ دل پہ نہیں لگاتی، وہ ذہین لوگ ہیں، وہ فیوچرسٹ ہیں. میں خود چل کے آیا ہوں اسی سے، حالانکہ میں نے رابطہ کر سکتا تھا. قاسم سوری صاحب میرے ساتھ آئے ہیں. سو میں جو کر سکتا ہوں وہ آپ کے لیے حاضر ہوں، باقی آپ جو فیصلہ کریں. سر آپ خود کہہ رہے ہیں کہ 22 سالوں سے ہمارے ساتھ مسلسل ظلم ہو رہا ہے، اور جتنے بھی ہم نے احتجاجات کیے صرف ہمیں وعدے دیے گئے ہیں، کوئی شیورٹی سر نہیں دی گئی. آپ اپنے آپ کو ہماری جگہ پہ رکھیں. اگر آپ کی فیملی سے آپ خدا کے ساتھ حضرت صاحب کھڑا ہوں، سر آپ کی فیملی سے خدا نخواستہ میں اس عمر میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، اور وزیر داخلہ آپ کو یہ شیورٹی دیتا ہوں کہ میرا کچھ بھی ہو جائے، کیسے بھی حالات ہوں، جہاں آپ سیکورٹی کہیں گے وہاں دوں گا. میرا اللہ کے سامنے بات ہے، باقی آپ جو مرضی آپ کے فیصلے. ایک صلوات دیکھیں محمد والی محمد کا چلا ہوا ہے. صحیح ہے، اور ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے. آپ ہمارے محترم ہیں، آپ ہمارے لیے محترم ہے. جناب قاسم سوری ہمارے بھائی ہیں، ان کے ساتھ رابطہ ہے ہمارا، اور صوبائی رہنما جو یہاں پر ہے وہ بھی محترم ہے. لیکن جس طرح کہ میرے بھائی نے کہا، آپ 1 منٹ کے لیے ہمارے جگہ پر اپنے آپ کو رکھیں. بارہا اس طرح کے وعدے دیے گئے، ہم ان جوانوں کو کیا جواب دیں یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں؟ ان کے ہاتھ ہمارے گریبانوں کی طرف آ سکتے ہیں. ہم نے ان کے جذبات کو روکا ہے. یہ کسی بھی چیز کے لیے تیار ہو سکتے ہیں، لیکن ہم ان کو بتاتے رہے کہ آپ حسینی ہیں، آپ قانون کے پابند ہیں. ہمارے دھرنے آپ کو بھی پتا ہوگا 2013 میں دن میں کوئی 40-50 ہزار افراد جمع ہوتے تھے، ایک پتہ بھی نہیں وہاں کسی کا نہیں چھوٹا اور ایک بل بھی نہیں چھوٹا. اب آپ خود اس عوام کو سیٹسفائی کریں، مطمئن کر دیں. میرے بس کی بات نہیں. گھر سے نکلتے ہوئے میں نے اپنے خدا سے کہا، ہم امام زمانہ جو اللہ تعالیٰ فرج شریف کے قائل ہیں، ان سے میں نے بات کی، اور میں نے یہی کہا کہ جناب شیخ رشید صاحب ایک سینئر سیاستدان ہے اور اس ملک کا ایک زبردست خدمت گزار رہا ہے. وہ جانے اور یہ عوام اگر مطمئن آپ کر سکتے ہیں ان کو، بسم اللہ. میں یہ مائک آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اس طرح ہمارے بہت ہی معزز دوست جناب قاسم سوری بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور وزیر داخلہ صوبائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جو اگر آپ کے پاس کچھ اس طرح کی زبان ہے، اگر آپ ان کو کوئی یقین دہانی کچھ اس طرح سے دے سکتے ہیں جس میں یہ مطمئن ہو جاتے تو ہماری جانب سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. پر محمد والے بیت محمد صلوات. میرے بھائیوں، اگر میری بات پہ جو میں نے آپ سے باتیں کی ہیں، میں تو یہ دینی لوگ بیٹھے ہیں، یہ اہل بیت بیٹھے ہیں، میں ان کے سامنے آپ سے وعدہ کرتا ہوں، اور قرآن کا حکم دیا ابو بیعہد اللہ کہ میں نے یہ جو باتیں نوجوان قیادت کے آپ کے عالم دین صاحب کے سامنے بھی عرض کی ہیں، میں اس پر پہرا دوں گا. میرا یہ آپ سے وعدہ ہے. اور
میں اپنے تائیں آپ کو پرائم منسٹر کی طرف سے بلکہ آپ جتنے لوگوں کی کمیٹی بنائیں 10 کی بنائیں 12 کی بنائیں 15 کی بنائیں میرا خیال ہے مجھے وزیر اعظم نے جس کام کے لیے بھیجا ہے اس کا سب سے بڑا نتیجہ یہ ہے کہ آپ وزیر اعظم کے سامنے بھی بیٹھ کے یہ ساری باتیں کریں اور وہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں تاکہ اس پر فیصلے فوری صادر ہوں اور عمران خان سے آپ کی ایک میٹنگ طے ہو تاکہ ان سارے مسئلوں کا اور خاص طور پر میں نوجوانوں سے کہتا ہوں ابھی میں بھی کسی زمانے میں نوجوان تھا اور میں نوجوانوں کے جوش اور جذبے اور ولولے اور تنتنے اور دبدبے سے واقف ہوں انشاءاللہ تعالی آپ مولا علی کے ماننے والے ہیں میرے مولا کو منظور ہوا تو میں جو باتیں آپ کے سامنے کی ہیں اس پر پیرا دوں گا اور پوری کوشش سے ان کو پایا تکمیل کروں گا منافقت کی موت ہے منافقت کی موت ہے منافقت کی موت ہے یہ راضی نہیں ہوں گے تو میں کچھ اپنی طرف سے کوئی دیکھیں فیصلہ میں نہیں ملک کے سنا وزیر اعظم کی طرف سے آپ کے لیے ایک پچھلے کرنے میں خود وزیر اعظم آئے تھے دیے تھے خود وزیر اعظم آئے تھے آرمی چیف تشریف سر آپ اپنے آپ کو ہماری جگہ رکھیں ان کی جگہ رکھیں اپنی آپ کی سر ان کی جگہ رکھیں اگر آپ کو 10 دفعہ اس طرح کے وعدے دیے گئے ہوں سر امپلیمنٹ نہ کیا گیا ہو تو سر کیا آپ مطمئن ہوں گے جس طرح ہمارے استاد آقا ہاشم نصری نے کہا اگر یہ جوان مطمئن ہوتے ہیں تو ہم بھی ان جوانوں کے خلاصہ تابع جو یہ کہیں گے ہم اسی طرح اگر یہ مطمئن ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں ہاں صحیح ہے ہم مطمئن ہوئے تو ہم یہاں سے چلے جائیں گے اگر آپ انہیں کہیں گے تو یہ مطمئن ہوں گے آپ جب تک قاتلوں کو گرفتار نہیں کیا جاتا یہ دھرنا جاری رہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک منٹ میں شیخ رشید صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں سے کہیں کہ اگر آپ کہیں تو یہ لوگ مطمئن ہو جائیں گے ہم خود ابھی تک مطمئن نہیں ہیں ہم بھی اسی عوام کے نمائندے ہیں ہم اسی عوام میں سے ایک عام آدمی کی طرف سے ہم یہاں اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں ہم ابھی تک مطمئن نہیں ہیں اس طرح کے وعدے اس سے پہلے چیف آف آرمی اسٹاف بھی ہمیں دے چکے ہیں اس سے پہلے جو وزیر اعظم تھے وہ بھی ہمیں دے چکے ہیں اب آپ بھی اسی طرح کے وعدے ہمیں دے کر یہاں سے چلے جائیں گے ہم یہاں سے اس طرح اٹھنے والے نہیں ہیں یہ دھرنا باقی دھرنوں کی طرح نہیں ہے تاکہ حکومت کی طرف سے آ کر ہمیں جھوٹے وعدے ہمارے ساتھ کی جائے اور اس کے بعد چلے جائیں اور اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں ہم نے شہداء دیے اس دفعہ ہمارے شہداء کے ہاتھ اور پیر باندھ کر انہیں ذبح کیا گیا ہے آپ ایک دفعہ ان کے خانوادوں کی طرف ان کے فیملی کی طرف آپ دیکھیں ان سے آپ واقعاً ایک دفعہ آپ جا کر کسی جنازے کا کفن کھول کر آپ دیکھ لیں اس کے بعد آپ اس طرح کے جھوٹے وعدے نہیں کریں گے ہمارے ساتھ والسلام علیکم یہاں دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک تو اس بات پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے کہ قاتلوں کی فی الفور گرفتاری اور قرار واقعی سزا
सरपरस्तों के साथ एक। और दूसरी बात ये कि आप फरमा रहे हैं कि कमेटी बना के इमरान खान साहब से जाके हम मुलाकात करें, क्या ही बेहतर हो कि वो खुद यहाँ तशरीफ लाएं। देखिए, वो वजीर आजम हैं पूरे 22 करोड़ अवाम के, लोगों ने उनको मैंडेट दिया है, इससे उनकी कदर-ओ-क़ामत में इजाफा होगा, इससे लोग उनसे ज्यादा मोहब्बत करेंगे, उनकी खुदा न खास्ता बेइज्जती नहीं होगी। यू हैव ऑलरेडी सीन वी आर क्वाइट कल्चर्ड पीपल। हम आपसे ये गुजारिश करते हैं कि अगर वो यहाँ तशरीफ लाएं, बजाय इसके कि 10, 12, 14 लोग वहां जाएं और खुदा न खास्ता फिर जवानों को ये तशवीश हो कि ये जाके वहां अपने लिए शायद कोई मराहत की बात कर रहे हो। तो हमें चाहिए कि चीजों को हल करने की तरफ हम जाएं। माशाल्लाह उनका अपना जाती जहाज है, उनको आने में चंद घंटे भी नहीं लगेंगे, और वो एक बोट कप्तान थे। ये बात तो सारी दुनिया मानती है कि ही हिमसेल्फ इज मिस्टर क्लीन। वो यहाँ आए, इन सारी चीजों को देखें। मैंने कहा कि ये सिर्फ एक कागज का पलंदा नहीं है, यहाँ जो चीजें दर्ज हैं, खुदा की कसम वो आप लोगों के बस से बाहर नहीं है कि आप कहें कि ये हमारे बस से बाहर। इन पे अमल दरामद किया जा सकता है। आपने कहा कि मिसिंग पर्सन्स, बिल्कुल सही है कि आपने कहा फौरन इस पे अमल दरामद होना चाहिए। इन सारी चीजों का ताल्लुक प्राइम मिनिस्टर से है, तो क्या ही अच्छा हो कि प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ तशरीफ लाएं। मंजूर शुमार है? बस प्राइम मिनिस्टर अगर बाया हमी तमाम कबारा श्योरिटी भी बस दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त है। वो गिरफ्तार सुनने की पांसी भी अगर गिरफ्तार दर्शक पांसी इस गुजार भी दे रही है। बड़े दिमागों को साहब, हमने आपके सवाए एक बलूचिस्तान हुकूमत के मुस्तक़बिल होने के सारे मुतालबों को माने और सारे मुतालबों को माने। अब आपके पास हम चल कर आए हैं। अल्लाह ताला आपकी इज्जत में भी इजाफा करे, और शुहदा ने जो शुहदा के साथ उस ज्यादती हुई है इसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं, और इस अलरनाक हादसे में और वाक़े में इन शुहदा के साथ हैं। सवाए एक बलूचिस्तान हुकूमत के रेजिग्नेशन के, वो कैसे रहा रेजिग्नेशन का आप बात करके, तो आप तो इस बात को, तो फिर मेरी गुजारिश ये है कि इसके अलावा सारी बातें जो हैं मैं यहाँ ऐलान करता हूँ मंजूर करने का। बाकी आप जिस तरह फैसला करेंगे हमें तो। जिस तरह राजा क्या नाम था उनका जो राजा परवेज अशरफ आए थे और रईसानी हुकूमत की उन्होंने छुट्टी करवाई थी, क्योंकि हुकूमत का असल फलसफा अकल की रूह से ये है कि वो अवाम को दर्जावल में तहफ़्फ़ुज़ दे, रिलीफ फराहम करे। अगर कोई हुकूमत इस सिलसिले में नाकाम है तो उसको उस कुर्सी पर और उस सहूलियत याफ्ता जिंदगी में रहने की कोई जवाब नहीं है। लिहाजा कभी कभार हम यूरोप और अंग्रेजों को काफिर भी कहते हैं वो भी काफिर, लेकिन अफसोस कि हम मुसलमानों में कभी कभार बाज़मीर अफराद की तादाद कम खुसन हुक्मरानों में पाए जाते हैं। वहां पर अगर कोई हादसा हो तो वो वजीर या वो शोबे, जिस शोबे में कोई जुर्म वाक़ हो जाए तो उसी शोबे से वो इस्तीफा देता है। लेकिन यहाँ पर हमारे माशाल्लाह आज वजीर आला अपनी जगह पर डटे हुए हैं। इनके सामने कह रहा हूँ कि उस कुर्सी पर इनको बाकी रहने का कोई जवाब नहीं आखिरी अब तक तो FIR भी उन मुजरिम के खिलाफ नहीं काटे गए हैं। आज उसकी खबर आ रही थी, 2-3 दिनों के बाद अभी खबर आ रही कि FIR फलाह थाने में उन मुजरिमीन नामालूम मुजरिमीन के खिलाफ काटी गई है।
जबकि एफसी के जो सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पर है, फी ट्रक के या फी टन के कितने वो पैसा लेते हैं, मालियत लेते हैं। उन मालियत को लेकर फिर भी अगर आप सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो फिर इस एफसी का क्या फायदा? जनाब, आपने फरमाया कि एफसी के आपके अंडर में है, आप अपने एफसी के जवानों को बता दें, उनकी इस्लाह कर दें कि खामखा नाजायज तौर पर अवाम को तंग न करे, बल्कि दहशतगर्दों के साथ मुकाबला करे। जो दहशतगर्द है उनके मुकाबले में वो अपने उस तवानाई को और ताकत को इस्तेमाल करे, किसी और चीज के खिलाफ इस्तेमाल न करे। शेख साहब, कुछ मीडिया के सवाल के जवाब दें। मैं आपका और मोहतरम हाशिम मुस्वी साहब का, तमाम उलमा का और आगा रजा साहब का ये सारा पैगाम प्राइम मिनिस्टर को अभी मैं वापस जाके कल सुबह जाके आपका ये सारे जज्बात का इसी तरह इजहार करूँगा। मेरा वादा जिस तरह आपने किया। थैंक यू वेरी मच। शेख साहब, आवाज एक सवाल का जवाब दें। सिर्फ मेरी एक दरख्वास्त जरूर है आप उलमा से कि आप इन शुहदा को दफना दें, बेशक कहना दिए रखें। जब तक प्राइम मिनिस्टर साहब खुद नहीं आते हैं, मैं खुद धरने पे बैठा हूँ। بچوں کے بلے خدا استا دعای جوشنی کبیر بسیار مفید دعا استا طاقتور دعا استا زور از کو زور خدا انشاءاللہ کل از بولے پروردگار عالم استا بیایی دعای توسل از میرے گاڑی باری تقسیم کی دعا عزیزائی کی دعای جوشنی کبیر کو میں خیلی رو بچی ہے کہ از بزرگان کوئی فائدہ ہونا